ایک منٹ، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ حکیم معین الدین سے، جو دلاور پور کا باشندہ تھا اور اس لڑکی کا باپ اس کے گہرے دوستوں میں سے ہے۔ وہ دلاور علی اور اس کی زندگی کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ میں جب دردانہ کی نشاندہی پر اس تک پہنچا تو وہ زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا تھا۔ اس پر کسی نے چاقو سے حملہ کیا تھا اور اپنی دانست میں مردہ تصور کر کے چھوڑ گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زخم مہلک نہیں تھا۔ اس کی جان بچ گئی، لیکن میں نے احتیاطاً اس کے قتل کی خبر دلاور پور کے اخبارات میں شائع کرا دی تھی۔ اس سے یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی۔ میں کسی حکیم معین الدین کو نہیں جانتا، نواب ہاشم نے کہا۔ یہ سب بکواس اور ساجد کی سازش ہے۔ روپے میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے آدمیوں کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا۔ اتنی مشابہت تو ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلانے والے بھائیوں میں بھی نہیں ہوئی کہ ایک بیٹی دوسرے کو اپنا باپ سمجھ لے۔ ساجد، یہ اوچھے ہتھیار عدالت میں کام نہیں آئیں گے۔ دلاور پور کے بورڈنگ سے جہاں دلاور علی نے پرورش پائی، اس کی تصویریں دستیاب ہو سکتی ہیں، عمران نے کہا۔ وہ میری ہی تصویریں ہوں گی، نواب ہاشم نے کہا، جو بآسانی ساجد کے ہاتھ لگی ہوں گی اور اب انہیں سازش میں استعمال کر رہا ہے۔ ٹھہرو عمران، فیاض نے کہا۔ اگر دلاور علی کو قتل ہی کرنا مقصود تھا تو اتنا پیچیدہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا اور اسے نا اختیار کر کے کیا نقصان اٹھانا پڑتا؟ ذرا دیکھیے، نواب ہاشم نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا اور ہنسنے لگا۔ وہ قتل کیا جاتا، عمران بولا۔ اس کی تصاویر شائع ہوتی اور شہر کے ایک بڑے آدمی سے اس کی مشابہت ہونے کی بنا پر پولیس یقیناً چونکتی اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ظاہر ہے۔ پھر وہی مشابہت، نواب ہاشم برا سا منہ بنا کر بولا۔ آخر اس مشابہت پر کون یقین کرے گا؟ سازش ہے تو بہت گہری، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میں یہ جتا دینا چاہتا ہوں کہ اس فرضی دلاور علی کی جو بھی تصویر پیش کی جائے گی وہ میری ہوگی، اور 100% میری ہوگی۔ ابھی اس لڑکے نے داڑھی کا حوالہ دیا تھا، لہٰذا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں نے یوں ہی داڑھی بھی رکھ لی تھی اور داڑھی میں اپنے کئی فوٹو بھی بنوائے تھے۔ تو تم مجھے شکست دینے پر تل گئے ہو، نواب ہاشم، عمران مسکرا کر بولا۔ میں تمہیں بتاؤں، اس دن دلاور علی کے مکان میں تم نے چھپ کر کاغذات کا ایک ڈھیر جلایا تھا، لیکن جس چیز کے لیے تم نے اس ڈھیر میں آگ لگائی تھی وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ تمہیں بھی یقین نہیں تھا کہ وہ چیز جل ہی گئی ہوگی، اس لیے تم اس کی تلاش میں اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ پیلے مکان میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے ہاتھ نہ لگ سکی۔ وہ میرے قبضے میں ہے۔ کیا؟ نواب ہاشم مستربانہ انداز میں بولا، پھر فوراً سنبھل کر ہنسنے لگا۔ ہنسنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دلاور علی ایک بہت ہی مشاق قسم کا بلیک میلر تھا۔ دلاور علی ایک بہت ہی مشاق قسم کا بلاک میکر تھا، عمران نے کہا، اور دفعتاً نواب ہاشم کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ کیپٹن فیاض، عمران مسکرا کر بولا، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ دلاور علی نے وائسرائے کے ایک فرمان کا بلاک بنایا تھا، جو جنگ کا پروپیگنڈا کرنے والے ایک سرکاری ماہنامے میں شائع کیا تھا، اور ساتھ ہی اس ماہنامے کے لیے کام کرنے والوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے۔ تمہیں اس ماہنامے میں دلاور بلاک میکر کی تصویر بھی مل جائے گی۔ نواب ہاشم کو اس کی تلاش تھی، لیکن وہ میرے ہاتھ لگ گئی۔ نواب ہاشم نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب جو کچھ کہنا چاہتا ہو اس کے لیے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ اور نواب ہاشم، عمران شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پچھلی رات تم نے دلاور علی کے نام پر اندھا دھند فائر کیوں کیے تھے؟ وہ آخر تھی کیا بلا؟ ساجد نے پوچھا۔ وہ بلا عمران تھی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تمہارے پائی باغ میں درختوں پر مائکرو فون کے چھوٹے چھوٹے ہارن فٹ کر رکھے تھے اور باغ کے باہر سے بھوتوں کا پروگرام نشر کر رہا تھا۔
اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد نواب ساجد اور دردانہ حویلی کے پائیں باغ کی ایک روش پر ٹہل رہے تھے۔ میں آپ سے پھر کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے، دردانہ بولی۔ نہیں ڈیئر، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک عقل مندی کا کام کیا ہے، ساجد نے مسکرا کر کہا۔ آپ ایک دن سوچیں گے، سوچنا ہی پڑے گا۔ کاش میری بیوی بھی نجیب الطرفین ہوتی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم ایک شریف اور ایماندار باپ کی بیٹی ہو۔ میرے نجیب الطرفین چچا کا حال تو تم نے دیکھ ہی لیا۔ وہ مجھے بھی ناکردہ گناہ کی سزا میں پھانسی دلوانا چاہتا تھا، محض اپنی گردن بچانے کے لیے۔ تمہارے والد اس سے یقیناً بہتر تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نواب صاحب کے لیے کڑھ رہا ہے۔ اوہو، نواب ساجد نے کہا لگایا، تم بھی اپنے باپ ہی کی طرح سے بہت زیادہ نیک معلوم ہوتی ہو، مگر چچا صاحب پھانسی سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ عمران نے انہیں چاروں طرف سے پھانس لیا ہے۔ بھئی غضب کا آدمی ہے یہ عمران بھی، ایسا الو بناتا ہے باتوں ہی باتوں میں کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیے، آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ نزلہ کس پر گرے گا۔ آہا، بیچارے موڈی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں ڈیئر، اب تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ کہیے کیا بات ہے؟ موڈی کے روپے تو ہم واپس کر چکے ہیں، پھر کیوں نہ ہم اصلی سنگار دان بھی اسے پریزنٹ کر دیں؟ دیکھو اس کی شرافت، اگر وہ ذرا بھی سخت ہو جاتا تو تم جیل پہنچ جاتی۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچھا تو کل ہم اسے مدعو کریں گے، عمران صاحب کو بھی بلائیے گا۔ نہیں، وہ تو اب مجھے پہچاننے سے ہی انکار کرتا ہے۔ کل کلب میں بڑی شرمندگی ہوئی، میں بہت لہک کر اس سے ملا، لیکن اس نے نہایت خشک لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دردانہ ہنسنے لگی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ناول پراسرار چیخیں بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ناولز کویسٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔